یہ دنیا کی اس حصے کا میپ ہے جہاں چوہوں کا پایا جانا ایک عام بات ہے، اور یہ ہے کینیڈا کا صوبہ البرٹا، جہاں چوہے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کہیں بھی چوہا دکھ جائے تو آپ فوراً گورنمنٹ کو اطلاع دے کر اسے گرفتار کروا سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ البرٹا کا نقشہ دنیا کے ان تمام مقامات کے نقشوں جیسا ہی ہے جو چوہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ چوہے بیماریاں پھیلاتے ہیں، املاک کو تباہ کرتے ہیں، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ چوہے کچن میں بسیرا کر کے ہماری کھانے کی چیزوں کو آلودہ کرتے ہیں، جو الٹیمیٹلی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ البرٹا نے چوہوں سے بچنے کا انتظام کیسے کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے صوبے میں ایک بھی چوہا نہیں ہے؟ کیا یہاں قدرتی طور پر چوہے نہیں پائے جاتے، یا یہاں کی حکومت اور عوام نے خود ان سے چھٹکارا پایا ہے؟ البرٹا میں چوہا نظر آنے پر لوگ کس نمبر پر کال کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ جاننے سے پہلے کہ البرٹا میں چوہے کیوں نہیں ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باقی پوری دنیا میں چوہے کیوں ہیں۔ عام چوہا دراصل منگولیا کے آس پاس کہیں پیدا ہوا اور مڈل ایجز کے بعد تیزی سے دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیلنا شروع ہوا۔ چوہے دراصل جنگلی مخلوق ہیں، لیکن جوں انسان نے ترقی کی اور لکڑی کے گھروں سے نکل کر جدید پکی گھروں میں شفٹ ہو کر اپنے گھروں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھرنے لگا، تو چوہوں کے لیے اپنی قدرتی رہائش گاہ یعنی جنگل سے باہر شہری علاقوں میں پناہ لینا آسان ہو گیا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوہا دراصل انسانوں کے گھروں میں ان کا مہمان ہے، اور جب تک چوہوں کو پناہ دینے کے لیے ہم انسان موجود ہیں تب تک چوہے ہمارے مہمان بنتے رہیں گے۔ جب صنعتی انقلاب آیا تو ہم نے اینٹوں سے بہت زیادہ عمارتیں بنانا شروع کی۔ ظاہر ہے جہاں انسان ہوں گے وہاں کھانے کی چیزیں تو ہوں گی، اور چوہوں کو تو بس کھانا پینا ہی چاہیے۔ صنعتی انقلاب کے بعد ٹرانسپورٹیشن میں ترقی ہوئی، دور دراز کے انسان ایک دوسرے کو جاننے لگے اور دور دراز کے سفر ہونے لگے، تجارتی سامان کا لین دین شروع ہوا، اور چوہوں کو تو بس انسان کا ساتھ چاہیے، چاہے وہ گھر میں ہو یا سفر میں۔ یہی وجہ ہے کہ چوہے سامان کے بنڈلز میں چھپ کر انسان کے ہم سفر بنے اور زمین کے ہر ایک کونے میں پھیل گئے۔ تو مڈل ایجز میں جب ایک بار چند چوہے ان نئے موسموں میں سے کسی ایک میں آباد ہو گئے تو انہیں ہٹانا تقریباً ناممکن ہو گیا، کیونکہ چوہوں کا ایک جوڑا ایک سال میں تقریباً 15,000 تک بڑھ سکتا ہے۔ دراصل چوہے ایک بار میں 15 سے 20 بچے دیتے ہیں اور ایک سال میں تقریباً 6 بار بچے دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایک نومولود چوہیا 4 سے 5 ہفتوں میں بچے دینے کی قابل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں اور وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، سوائے انٹارکٹیکا، چند آرکٹک آئی لینڈز اور البرٹا کے۔ انٹارکٹیکا تو چونکہ سارا برف سے ڈھکا ہے اور وہاں چند ملکوں کے سائنسدانوں کے علاوہ کوئی مستقل آبادی نہیں ہے، اسی لیے وہاں چوہے نہیں پہنچ سکے۔ لیکن البرٹا میں چوہوں کی عدم دستیابی کے پیچھے کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا فیکٹر ہے البرٹا میں کم انسانی آبادی۔ جیسا کہ یہاں اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ جدید چوہے تقریباً مکمل طور پر انسانوں پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے کم آبادی والے علاقوں میں یہ کم پائے جاتے ہیں۔ البرٹا کا دوسرا قدرتی دفاع اس کی منفرد جغرافیکل لوکیشن ہے۔ اس کا بارڈر 3 اطراف سے چوہوں کے خلاف نیچرل ڈیفنس کی طرح ہے۔ اس کے ویسٹ میں پتھریلے پہاڑ ہیں جہاں چوہے نہ تو چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی چوہوں کے پاس کوئی 4 ویلر ہے جس میں بیٹھ کر وہ یہ لمبا اور مشکل راستہ طے کریں۔ ساؤتھ میں مونٹانا کے اونچے میدانی علاقے ہیں جو بہت کم آبادی والے ہیں، اور عام طور پر چوہوں کے لیے ایسے علاقوں میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے۔ اور نہ ہی چوہے اکیلے اتنا لمبا سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ کھانا پانی زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو ان کو صرف انسانی آبادی سے ہی مل سکتا ہے۔ اگر ہم البرٹا کی نارتھ سائڈ کی بات کریں تو وہاں موسم بہت سخت اور شدید سردی پڑنے کے باعث چوہوں کے لیے اس طرف سے البرٹا پر حملہ کرنا ناممکن ہے۔ اب رہ گیا ایسٹرن بارڈر، یہی وہ ممکن جگہ ہے جہاں سے چوہے البرٹا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور 1950 کے موسم گرما میں چوہوں کو البرٹا کی اس کمزوری کا پتہ چلا اور چند چوہوں کو البرٹا کی سرحد عبور کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس پر حکومت نے فوری ایکشن لیا، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو نارتھ امریکہ کا واحد چوہے سے پاک علاقہ کہہ رہے تھے اور وہ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ایسٹرن بارڈر کے ساتھ ریڈ کنٹرول زون قائم کیا۔ اصل میں چوہوں کا کنٹرول زون ایک بہت بڑا زہر آلود کھیتوں کا علاقہ تھا، کیونکہ چوہے کھیتوں سے ہو کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ کھیتوں میں ان کو کھانے کا وافر سامان میسر ہوتا ہے۔ لہٰذا البرٹا کی حکومت نے سسکیچوان کے بارڈر کے ساتھ تمام فارموں پر 65,000 کلو گرام آرسینک ٹرائی آکسائڈ پھینکی۔ اس سے چوہوں کا تو خاتمہ ہوا، لیکن لاتعداد پالتو جانوروں کی موت بھی واقع ہوئی۔ یہ پروگرام کافی مہنگا تھا، لہٰذا حکومت نے اس کو بند کر دیا۔ آج کل اس مقصد کے لیے ریڈ کلرز کی ایک پبلک سپورٹ سے چلنے والی ٹیم ہے جو ہر ایک فارم اور عمارت کا سالانہ معائنہ کرتی ہے اور وہاں موجود چوہوں کا صفایا کرتی ہے۔ مزید یہ کہ چوہوں کی برتھ کنٹرول کے لیے پبلک کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں جو کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا یہ کہ جب بھی آپ البرٹا سے باہر جائیں تو واپسی پر اپنا سامان اور گاڑی اچھی طرح چیک کر لیں تاکہ کوئی چوہا آپ کی گاڑی میں بیٹھ کر آپ کے گھر تک نہ پہنچے۔ دوسرا یہ کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز گھر میں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ اگر کسی گھر میں غلطی سے کوئی چوہا آ بھی جائے تو اسے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملنی چاہیے، یا تو وہ بھوک سے مر جائے یا پھر تنگ آ کر بھاگ جائے۔
تیسرا یہ کہ جب تک چوہوں کو کوئی مستقل جگہ نہ ملے یہ کسی بھی چیز کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، مثلا پرانے ٹائر، سٹور میں پڑے ہوئے تختے یا بکھرا ہوا سامان، لہٰذا گھر کے سامان کو صاف ستھرا اور ارینج کر کے رکھیں۔ چوتھا یہ کہ اپنے گھروں کا سٹرکچر ریٹ فری بنائیں، یعنی گھر کو فارم سے تھوڑا اونچا بنائیں۔ گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے چوہے داخل ہو سکتے ہیں، یہاں سے ان کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ اس طرح فارم ہاؤسز، شیلٹر ہومز، ویئر ہاؤسز اور دوسری انڈسٹریل بلڈنگ بنانے میں بھی یہ ساری احتیاطیں کی جائیں۔ اسی طرح البرٹا کی رہائشی جو پالتو جانور پالنے کے شوقین ہیں ان پر چوہے پالنے پر بھی پابندی عائد ہے۔ صرف چڑیا گھر، یونیورسٹیز اور کچھ ریسرچ سینٹرز کو چوہے رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی چوہا کسی ایئر پلین یا کسی گاڑی میں گھس جائے یا کسی پبلک پلیس پر نظر آئے تو آپ گورنمنٹ کو ای میل کر کے انفارم کر سکتے ہیں۔ یہ ای میل کچھ عرصہ پہلے ہی لانچ کی گئی تاکہ کوئی بھی البرٹن گورنمنٹ کو چوہا دیکھنے سے متعلق اطلاع دے سکے تاکہ اس بارے تحقیقات کی جائیں اور اسے فوراً تلف کیا جائے۔ اگرچہ البرٹا کو ہر سال لوگوں کی طرف سے ایسی سینکڑوں رپورٹس ملتی ہیں، لیکن اس میں سے زیادہ تر گلہری یا مسک ریٹ ہوتے ہیں جنہیں لوگ چوہا سمجھ کر رپورٹ کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ گلہری تو عام طور پر آپ نے درختوں پر دیکھی ہوگی۔ مسک ریٹ بھی چوہوں کی طرح دکھنے والا مگر تھوڑا بڑے سائز کا ایک میمل ہے جو ایک سیمی ایکویٹک جانور ہے، یعنی یہ پانی اور خشکی دونوں جگہوں پر رہ سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر جنگلوں میں ہی رہتا ہے، لہٰذا اس سے انسانوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ چوہوں کے نہ ہونے کے اثرات کیا ہوں گے، جس طرح شہد کی مکھیوں کا نہ ہونا ہمارے ماحول کے لیے خطرہ ہے، چوہوں کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے، بلکہ چوہوں کا ہونا ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ جتنا ہو سکے چوہے ہمارے گھروں سے دور رہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔